اسید اپنے ہتھیاروں سمیت زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کان مسید کی باتوں کے انتظار میں تھے۔ یہ اضطراب اور انتظار خود حصول سعادت و فلاح کی طرف نظر نہ آنے والی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت مسیب نے انتہائی دلنشیں انداز میں اسید کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اسید بڑے غور و توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ اسلام کی ایک بات سن کر بھی اسے وحشت نہیں ہوئی، حالانکہ نئی باتوں سے ابتدا میں طبیعت مانوس نہیں ہوتی، مگر اسید کے لیے سعادت مقدر ہو چکی تھی۔ اسلام کی حقیقت جب مسیب بیان کر چکے تو اس اثر کو اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اسید نے خاموشی کے ساتھ قرآن سنا اور بدلے ہوئے انداز میں بولی، یہ تو فرمائیے کہ جب کوئی آپ کے دین میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مسیب نے جواب دیا، ہم ایسے آدمی کو نہلا کر پاک کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں۔ اسید ہتھیاروں کو زمین پر پھینک کر تیزی کے ساتھ اٹھا، کپڑے دھونے اور نہانے لگا۔ مسیب، اسد اور دوسرے مسلمان اسید کی اس تیاری کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ جو زبان پر ابھی ابھی گالیاں جاری تھی، اب اس سے اللہ کی بڑائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ادا ہوگی۔ اسید نہا دھو کر اور صاف کپڑے بدل کر مسیب کے سامنے آیا اور نہایت ذوق شوق کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ اسید جو تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے یہاں آیا تھا، اب خود مسلمان بن کر روانہ ہوا۔ سعد بن معاذ بڑی بے چینی کے ساتھ اسید کا انتظار کر رہے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے اور واقعہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ اسید کی واپسی کی تاخیر ہو جانے سے اور فکر بڑھ گئی، طرح طرح کے اندیشے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ بات چیت بڑھتے بڑھتے کہیں ہاتھا پائی اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آ گئی ہو۔ اسید تنہا گیا ہے، وہ اتنے بہت سے لوگ ہیں، کیا عجب ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ سعد بن معاذ نے دور ہی سے حضرت اسید کو دیکھ کر کہا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ اسید سر سے پیر تک بدل گئے تھے، دل کی پاکیزگی اور ضمیر کی صفائی چہرے سے نمایاں تھی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اسید وہ نہیں رہے جو اب سے چند ساعتیں پہلے تھے۔ ایمان کا نور آنکھوں سے چمک رہا تھا اور یقین کے کنول جبین و رخسار میں کھل رہے تھے۔ حضرت اسید کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ٹوڑی، ماتھا، گر سارا جسم وہی تھا، مگر دل بدل گیا تھا، اور دل کے بدلتے ہی زندگی اور سے اور ہو گئی۔ زندگی میں تمام کار فرمائی دل ہی کی ہے، اس کے سانچے میں زندگی ڈلتی اور صورت پکڑتی ہے۔ حضرت مسیب نے پھر سعد بن معاذ پر اسلام پیش کیا۔ سعد نے کچھ سوالات کیے، تھوڑی دیر بحث مباحثہ اور سوال جواب ہوتے رہے۔ مسیب نے ہر سوال کا تشریح آمیز جواب دیا، اسلام کی حقیقت خوب کھول کر بیان کی۔ وہ چاہتے تھے کہ سائل کے ذہن میں اسلام کی حقیقت پوری طرح اتر جائے، کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ صرف اجمال سے کام نہ چلے گا، ساتھ تفصیل چاہتے تھے۔ حضرت مسیب کے جوابات نے سعد بن معاذ کو مطمئن کر دیا۔ حقیقت کھل گئی، حق واضح ہو گیا، صداقت سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ فلاح و نجات کی صراط مستقیم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اب تک خود میں اور میرا قبیلہ گمراہی کی بھول بھلیوں میں ٹکریں مارتا رہا، ضلالت و نادانی کی زندگی کو اب بدل دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے کہ یہی ذات حق و صداقت کا مرکز ہے۔ سعد بن معاذ خوشی خوشی اٹھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں پھر پہنچے اور نہایت جوش اور گرمی کے ساتھ تبلیغ کی۔ قبیلے کے لوگ سعد کا احترام کرتے تھے، ان کی دانائی اور فراست بھی مسلم تھی۔ سعد کے اثر سے بنی عبد الاشعل کے تمام لوگ ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت
سعد بن معاذ کے اسلام لانے سے یثرب میں مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی اور تبلیغ و تذکیر کا کام زیادہ قوت کے ساتھ ہونے لگا۔ مدینے کے لوگ نہ جانے کب سے ہدایت کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے۔ حق کی آواز کان میں پہنچی اور خدا کی بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے جانثار فدائی بن گئے۔ ان کے مزاج جبلت اور افتاد تباہ کو اسلامی تعلیمات سے خاص مناسبت تھی۔ ذرا سی رگڑ میں دلوں کی زنگ چھٹ جاتی۔ مکہ والوں کی طرح ہر درم طبیعتیں انہوں نے نہ پائی تھی۔ وہ حق شناس تھے، سچائی کھل کر سامنے آتی تو اس کو ماننے میں تعامل نہ کرتی۔ سعادت مند روحوں کا یہی شیوا رہا ہے کہ قبول حق میں حیلہ سازیوں سے کام نہیں لیتی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یثرب کے لوگ حج کے لیے مکہ آئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی، قرآن سنایا، نیکی کی دعوت دی، گناہوں کی مذمت فرمائی۔ اب یہ لوگ جو مکہ سے یثرب واپس لوٹے تو سارے شہر میں اسلام کا گلگلہ بلند کر دیا۔ مرد تو مرد، عورتیں تک اللہ کا پیام ایک دوسرے کو پہنچاتی۔ بازاروں، بیٹھکوں، چراگاہوں اور شبستانوں میں اسلام ہی کے تذکرے ہوتے، یہاں تک کہ یثرب میں نہایت زور و شور کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ قبیلے کے قبیلہ اور خاندان کے خاندان اسلام کے حلقۂ بگوش ہوتے چلے گئے اور تبلیغ کے حق کے لیے ایک ایک یثربی مسلمان مصعب بن عمیر بن گئے۔